السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ دعا کی مقبولیت کے 10 اوقات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، دعا کی مقبولیت کی کون سی گھڑیاں ہیں؟ کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں، لیکن پیارے بھائیو، ویسے تو اللہ تعالیٰ یہ قدردان ہے، جب چاہے وہ دعا کو قبول کرے اور جب چاہے وہ دعا کو نہ قبول کرے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن پیارے بھائیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے 10 اوقات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ویڈیو کو آپ نے تسلی بخش دیکھنا ہے، بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا پیارے بھائیو۔ میں انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ 10 اوقات آپ کے سامنے رکھوں گا، جن میں انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے بھائیو، آخر میں ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا کہ جو دعا کی مقبولیت کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر ہوگی۔ اگر وہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ نمبر 1، باران رحمت نازل ہو رہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو رہی ہو، اس وقت آپ باوضو ہو کر اگر 2 نفل ادا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، ویسے ہاتھ اٹھا دیں تب بھی ٹھیک ہے، زبان سے کہہ دیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو جو جائز ہوگی وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ نمبر 2، اذان کے وقت جو بھی جائز دعا کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ نمبر 3، سفر کی حالت میں جب آپ سفر کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوں، 5 وقت کی نماز بھی آپ پڑھ رہے ہوں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے جائز، اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، نمبر 4، بیماری کی حالت میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ پیارے بھائیو، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بیمار بندے کے پاس جائیں تو ان سے دعا کیا کرائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو وہ جو لفظ بھی اپنی زبان سے بولے گا جائز، اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیو، نمبر 5، رات کے آخری حصے میں یعنی پچھلے پہر رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، یعنی نماز تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے بالکل قریب ہوتا ہے، آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی دعا کو قبول کروانے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی رزق کی تلاش میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ پیارے بھائیو، نمبر 6، فرض نمازوں کے بعد جب آپ فرض نماز پڑھ لیں، اللہ اکبر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ، اس کے بعد آپ جو بھی جائز دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور پیارے بھائیو، نمبر 7، مصیبت اور پریشانی کے وقت جب مصیبت آئی ہو اور پریشانی آئی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے گا اور اس کے بعد دعا کیجئے گا، درود و سلام پڑھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ نمبر 8، بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ پاک اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے پیارے بھائیو۔ پھر فرمایا نمبر 9، پیارے بھائیو، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں انسان جو جائز دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور بر ضرور قبول فرمائے گا۔ اور وہ گھڑی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، زوال کے ٹائم سے چند گھڑیاں پہلے شروع ہوتی ہے، عصر کے بعد شروع ہوتی ہے اور زوال کے وقت سے پہلے آپ جو بھی جائز دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 10، روزے دار جب روزہ افطار کرے
جو بھی جائز دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آخر میں ایک شرعی مسئلہ بیان کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پیارے بھائیو آپ کو کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ آپ کو یعنی کہ دعا سے پہلے بھی آپ نے درود پڑھنا ہے، پہلے حمد و ثنا کرنی ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اور دعا کو ختم کرنے لگے بھی آپ نے درود پڑھنا ہے۔ یہ ایسا گفٹ ہے کہ دعا سے گفٹ سے پہلے بھی درود اور بعد میں بھی ایسا گفٹ ہے کہ جو آپ کی دعاؤں کو ضرور بر ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ تھے 10 اوقات جو میں نے آپ کی بارگاہ میں کیے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔